بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً وصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی اس مسئلے کی کہ آدمی کسی کے مرنے کی خبر دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا، اور عیدگاہ گئے تھے اور ان کا جنازہ غائبانہ پڑھایا تھا۔ اسی طرح آپ نے غزوہ موتہ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے، جو کمانڈر شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے بتایا کہ بغیر کمانڈر بنائے ہوئے خالد بن ولید نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد میں ان کو بچا لیا اور فتح بھی ہوئی۔ یہاں جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں، اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ حاضرانہ نہیں پڑھی گئی ہے تو اس کی نماز غائبانہ پڑھنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ جس کی نماز جنازہ حاضرانہ پڑھی جا چکی ہے، کیا اس کی نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے یا نہیں، اور جائز ہے تو کسی قید کے ساتھ یا مطلق، اس میں اختلاف ہے۔ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ اگر علم و فضل اور دین و ملت کی خدمت کے اعتبار سے اہم شخصیت ہو تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، اور عام لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا رواج نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی جیسے اہم شخص کی نماز غائبانہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن آپ کے عہد مبارک میں بہت سے مسلمانوں کا دوسرے شہروں میں انتقال ہوا، مگر آپ نے عموماً کسی کی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی ہے۔ نعمت المنان ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 529۔ حضرت زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ سن 8 ہجری میں ملک شام میں بلقان کی سرزمین میں پیش آیا تھا۔ مسلمان 3000 تھے اور کافر بے شمار۔ اس لشکر کے واپس آنے سے پہلے ہی رسول اکرم نے ساری خبریں بتا دی تھیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے خبر دینا، نعا ینعا، مرنے کی خبر دینا، تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے احباب کو، رشتہ داروں کو، اہل خیر کو مطلع کرنا اور بتانا، تو یہ سنت ہے۔ اور اگر مفاخرہ کے لیے خبر دینا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر نوحہ ماتم کے لیے خبر دینا ہے تو یہ حرام ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باب الاذن بالجنازہ، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کے بارے میں مطلع کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ جنازہ تیار ہے، اب چلیے۔ ابو رافع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بتانا درست ہے اور خبر دینا درست ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کیا کرتے تھے، رات میں وہ گزر گئے، رات ہی میں لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتایا، تب آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کون سی چیز مانے تھی؟ لوگوں نے کہا رات کا وقت تھا، اس لیے ہم نے ناپسند کیا، اور تاریکی بھی تھی، ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر آئے اور ان کا جنازہ پڑھا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کی خبر دینا چاہیے اور مطلع کرنا چاہیے، تاکہ دعا کرنے والوں، جنازہ میں شرکت کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اگر ریاکاری اور جھوٹی شہرت مطلوب نہ ہو تو میری سمجھ سے سوشل میڈیا کے ذریعہ بیماری یا وفات کی خبر دے سکتے ہیں، تاکہ جو جہاں ہے وہاں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اصل مسئلہ دعا کا ہے، تو جتنا ہی زیادہ لوگ دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے گا۔ جو جنازے کی مرنے کی جو خبر ہے تو مسجد سے بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، مسجد کے مائکرو فون سے اور اس کے منارے سے اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر غالباً مسجد ہی میں دی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ کے بارے میں صراحت نہیں آتی ہے۔ پر یہ ضروری ہے کہ نوحہ، ماتم، جاہلیت کی باتیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ کہی جائے اور اس کا اعلان نہ کیا جائے۔ باب فضل من مات له ولد فاحتسب، اس آدمی کی فضیلت کا بیان جس کا کوئی بچہ مر گیا، اس نے صبر کیا اور اجر و ثواب کا امیدوار ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے 3 نابالغ بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ فضل و کرم ان کے بچوں پر رحم کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے کہا اور مطالبہ کیا، آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر لی، مقررہ دن آپ آئے، ان کو نصیحت کیا، نصیحت کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے 3 بچے مر گئے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اور 2، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور 2 بھی۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے اضافہ کیا ہے، لم یبلغ الحنث، جو بالغ نہیں ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے 3 بچے مر جاتے ہیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر اتنا جتنا کہ قسم پورا کرنے کے لیے، کہ قرآن میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لازمی طور پر
سب کو جہنم کی پشت سے گزرنا ہوگا تو اتنا تو گزرے گا، اس کے علاوہ پھر اسے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا یا اس کی پشت پر سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ یہاں بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ مرتا ہے اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک بات اس میں یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی روتے روتے، عورت روتے روتے بالکل تباہ ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر جو سنا گیا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ اب تو صبر کرنا ہی ہے، صبر تو کرنا ہی پڑے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہی صبر کا دامن تھام لے۔ البتہ آنسو بہانا اور رونا اور آنسوؤں کا مسلسل جاری رہنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ مندوب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری، آدمی کا قبر کے پاس عورت سے کہنا تم صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی موقع میسر آتا تھا اور دعوت کے سلسلے میں، نصیحت کے سلسلے میں، تو آپ وہاں نصیحت کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں لمبی تفصیل ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے، ہم اس پر آخر میں بحث کریں گے۔ باب غسل المیت ووضوئہ بالماء والسدر، میت کو غسل دینا اور بیر کی پتی اور پانی سے اسے وضو کروانا۔ تو غسل دینا اور وضو کروانا دونوں کا تعلق پانی اور بیر کی پتی سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید کے ایک لڑکے کو خوشبو لگایا، اسے اٹھایا، ان کا جنازہ پڑھا اور وضو نہیں کیا۔ اور ابن عباس نے کہا مسلمان زندے اور مردے ناپاک نہیں ہوتا ہے، ساتھ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ نجس ہوتا تو ہم نہ چھوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ام عطیہ انصاریہ روایت کرتی ہے، کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان کا نام زینب تھا۔ آپ نے کہا ان کو 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ غسل دو اگر تم محسوس کرو کہ اس سے زیادہ غسل دینے کی حاجت ہے، اور پانی اور بیر کی پتی سے غسل دو۔ آخر میں کپور ملا لینا یا تھوڑا سا کپور ملا لینا، اور جب تم فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو بتایا، آپ نے اپنی لنگی ہم کو دی۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے حق، فاتانا حق، وہ حق کمر کے اس حصے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو حصے ہوتے جہاں لنگی باندھی جاتی ہے، تو اس کا اطلاق لنگی پر کیا۔ آپ نے اپنی لنگی دے دی اور کہا اسے ان کے جسم میں باندھ دو، تانی ازارہ۔ تو یہاں حق کی تعریف کی گئی ہے، شرح کی گئی ہے۔ اور اشعرنہا ایہ، تو ایہو میں ہو کی ضمیر پلٹتی ہے لنگی کی طرف یعنی حق کی طرف، اور ہا کی ضمیر پلٹتی ہے حضرت زینب کی طرف جن کا انتقال ہوا تھا۔ اور اشار کے معنی ہوتے ہیں وہ کپڑا جو بدن سے چپکا رہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب تھا اسے ان کے جسم میں چپکا دو۔ تو جو مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ میت کو غسل دینا نمبر 1، نمبر 2 وضو کروانا پانی سے اور بیر کی پتی سے۔
تیسری بات یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو جو غسل دیں گے وہ وطر ہوگا، ما یستحب یغسل وطرن، وطر غسل دیں گے۔ حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے، آپ نے کہا ان کو 3 بار یا 5 بار غسل دو، پانی سے اور بیر کی پتی سے، یا اس سے زیادہ غسل دو اگر تم محسوس کرو کہ اس کی حاجت اور ضرورت ہے، اور آخر میں کپور ملا دینا۔ جب تم فارغ ہونا تو ہمیں بتانا۔ یہاں لفظ فآذننی، آذن یہاں اخبار کے معنی میں اور اعلام کے معنی میں، مجھے بتا دینا۔ ہم جب فارغ ہوئے تو آپ کو ہم نے بتایا، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَةً، آپ نے اپنی لنگی ہم کو دی اور کہا یہ لنگی ان کو لپیٹ دو، ان کے جسم میں لپیٹ دو۔ ایوب کی روایت میں ہے، یہاں ایک آدھ الفاظ کا فرق بتایا گیا ہے کہ حضرت حفصہ کی حدیث میں ہے اغسلنہا وطرن، ان کو وطر غسل دو، اور یہ لفظ بھی ہے سلاسن او خمسن او سبعن، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اور یہ لفظ بھی تھا کہ ان کے داہنے سے شروع کرو اور وضو کی جگہوں سے، اور یہ لفظ بھی تھا کہ ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے ان کے بال کی 3 چوٹیاں بنائیں۔ جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مردے کو جو غسل دیں گے وہ وطر ہوگا، 3 5 7 یا اس سے زیادہ۔ اور دوسری بات یہ تبرک بآثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی سے، کرتے سے، یا جو بھی چیز بھی آپ استعمال کرتے رہے ہیں اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن التبرک بآثار الصالحین لا یجوز، صالحین کے آثار سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کو یہ تعلیق جو ہے کئی جگہ فتح الباری میں آئی ہے، قد سبق غیر مرہ فی الحاشیہ، کہتے ہیں حاشیہ میں کئی بار یہ بات گزر چکی ہے کہ آثار الصالحین سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائز ہے اور آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں اور آپ کے جسم کو جو چیز چھوئے اس میں برکت بنائی ہے، برکت پیدا کی ہے۔ دوسرے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 اسباب کی وجہ سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے بعد میں کبھی بھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر یہ خیر ہوتا تو اس سلسلے میں وہ سبقت کرتے۔ دوسری بات، أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم من وسائل الشرک، اگر جو دوسرے کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ وسائل شرک میں سے ہے اور یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، فوجب منعہ، اس لیے اس کا روکنا یہ منع ہو گیا۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ پلٹا رہا ہوں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو وہ اس میں سبقت کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز شرک تک لے جانے والی ہے، اس لیے اس سے روک دیا گیا۔ باب یبدأ بمیامن المیت، میت کے داہنے سے شروع کیا جائے گا۔
इसकी इब्तिदा दाहिने से होगी। हफ्सा बिनते सीरीन रिवायत करती है उम्मे अतिया से, कहती हैं कि रसूल अकरम ने अपनी बेटी के गुस्ल के मौके पर कहा था, दाहिने से शुरू करो और मवासे वुजू से, यानी जहाँ से वुदू, जो वुजू करने की जगह है वहाँ से इसको शुरू करना। तो इसमें सिर्फ यही नुक्ता है कि जब गुस्ल देंगे तो दाहिने से शुरू करेंगे और वुजू की जगह से शुरू करेंगे। बाबो मवादिल वुदूई मिनल मयीत, मयीत के वुजू की जगह से शुरू करना। उम्मे अतिया रिवायत करती हैं, कहती हैं कि जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गुस्ल दिया तो आपने हमसे कहा और हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रहे थे, तुम लोग इनके दाहिने से शुरू करो और वुजू की जगहों से। हल तुकफ़नुल मरअतु फी इदारी रजुल, इस मसले का बयान कि क्या औरत को मर्द के कपड़े में कफन दिया जा सकता है। तो उम्मे अतिया बयान करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ, आपने हमसे कहा इनको 3 बार गुस्ल दो या 5 बार या इससे ज्यादा, अगर तुम इसे महसूस करो। जब तुम फारिग हो जाना तो हमको बताना। जब हम फारिग हुए तो आपको हमने बताया। आपने अपनी लुंगी निकाली और कहा इसे इनके जिस्म में लपेट दो। इसका मतलब ये हुआ कि औरत को मर्द के कपड़े में कफन दिया जा सकता है और इस मसले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि पुराने कपड़े में भी मुर्दे को दफन किया जा सकता है, मुर्दे को कफन दिया जा सकता है। बाब युजलुल काफूर फिल अखीरा, आखिरी गस्ला में कपूर मिला देना। उम्मे अतिया रिवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का इंतकाल हुआ, आप निकले और कहा इनको 3 बार गुस्ल दो या 5 बार गुस्ल दो या इससे ज्यादा, अगर तुम महसूस करो पानी से और बैर की पत्ती से गुस्ल देना। आखिरी गुस्ल में कपूर मिला देना या थोड़ा सा कपूर मिला देना, इस तरह के अल्फाज आए हैं। जब तुम फारिग होना तो हमें बताना और खबर करना। उम्मे अतिया कहती हैं जब हम फारिग हुए तो आपको बताया, आपने अपनी लुंगी हमको दी और कहा इसे इनके जिस्म में लपेट दो। उम्मे अतिया कहती हैं कि आपने कहा था कि इनको 3 बार गुस्ल देना या 5 बार या 7 बार या इससे ज्यादा, अगर तुम महसूस करो। हफ्सा कहती हैं कि उम्मे अतिया ने कहा कि हमने उनके सर की 3 चोटियां बनाई थी। तो यहाँ जो मसला बताना मकसूद है वो ये कि आखिरी बार पानी में कपूर मिला देंगे, इससे खुशबू भी हो जाएगी और जिस्म की हिफाजत भी होती है। बाबो नक़्ज़ी शारिल मरआ, नहलाते वक्त औरत के सर के बाल को खोलना। इब्ने सीरीन कहते हैं मय्यत के बाल के खोलने में कोई हर्ज नहीं है। हफ्सा बिनते सीरीन कहती हैं कि हमको उम्मे अतिया ने बताया कि इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सर के बाल की 3 चोटियां बनाई थीं। उनके बाल को खोल दिया था, फिर उसे धुला था और उसके बाद में इन्होंने उसकी 3 चोटियां बनाई थी। तो बाल का खोलना और नहाने से फरागत के बाद, उनको नहलाने से फरागत के बाद उनके सर में कंघी करना, कंघी करने के बाद में 3 चोटी बनाना और चोटी बनाने के बाद में इधर पीछे डाल देना। इसमें बाज़ अइम्मा इख्तिलाफ करते हैं
لیکن ان کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر نص موجود ہے۔ باب کیف الاشار للمیت، میت کے جسم میں کپڑا کیسے لپیٹیں گے۔ قال الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5واں کپڑا عورت کے ران اور اس کے پچھلے حصے کو کرتے کے نیچے لپیٹ دیں گے اور اسے باندھ دیں گے۔ ام عطیہ آئیں، ابن سیرین کہتے ہیں ام عطیہ آئیں، یہ ایک انصاری عورت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ یہ بصرہ سے آئی تھیں، اپنے ایک بچے کی بیماری میں کافی تیزی سے بھاگم بھاگ آئیں، پر بچے کو پایا نہیں، وہ بچہ گزر گیا۔ انہوں نے ہم کو بتایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے کہا ان کو 3 بار غسل دو یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر تم محسوس کرو، پانی اور بیر کی پتی سے، آخر میں کپور ملا دینا، جب فارغ ہونا تو مجھے بتانا۔ کہتی ہیں جب ہم فارغ ہوئے تو آپ نے ہم کو اپنی لنگی دے دی اور آپ نے کہا اسے ان کے جسم میں لپیٹ دو، ولم یزد علی ذلک، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اور میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھی، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ اشعار کا مطلب ہے الاشعار الففنہ فی، یعنی ان کو اسی میں لپیٹ دو۔ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَن تُشْعَرَ وَلَا تُؤَثَّرَ، ابن سیرین عورت کے جنازے میں، ان کے کفن میں، عورت کے کفن میں یہی حکم دیتے تھے کہ اسے لپیٹ دیا جائے اور اس کے کمر میں لنگی بنا کر کے نہ پہنایا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت کو کتنا کفن دیں گے، تو عورت کو 5 کفن دیں گے، اور اس پر بھی ہم کافی لمبی بحث کریں گے۔ یجعل شعر المرأة 3 قرون، عورت کے بال کی 3 چوٹی بنائیں گے۔ ام عطیہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے 3 چوٹی کی تھی، اور اس کے بعد میں یلقی شعر المرأة خلفها، عورت کے بال اس کی پشت پر ڈال دیں گے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغسلنها بالصدر وترا 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ آئے، آپ نے کہا ان کو پانی اور بیر کی پتی سے غسل دو اور وتر غسل دینا 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر تم محسوس کرو، آخر میں کپور ملا دینا، جب فارغ ہونا تو مجھے خبر کرنا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو مطلع کیا، آپ نے اپنی لنگی ہم کو دے دی، ہم نے ان کے بال کی 3 چوٹیاں کی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ بس یہی ایک مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ عورت کی بال کی چوٹی بنائیں گے، 3 چوٹی بنائیں گے اور اسے پیٹھ پر ڈال دیں گے۔ باب الثياب البيض للکفن، کفن میں سفید کپڑا دینا۔ سفید کپڑا، ویسے اگر سفید کپڑا دستیاب نہیں ہے تو کسی بھی کپڑے میں دے سکتے ہیں، اور سفید کپڑا یہ زیادہ اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دھلے ہوئے سوتی کپڑے میں کفن دیا گیا تھا، جو یمنی کپڑا تھا، اس میں قمیص نہیں تھی
اور نہ ہی امامہ تھا۔ ویسے یہ خبر دینا ہے کہ قمیص نہیں تھی، لیکن قمیص میں کفن دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے انتقال پر اپنا کرتا نکال کر کے عبداللہ کے بیٹے کو دیا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے بہت مخلص مسلمان تھے اور خود عبداللہ نہایت پکے منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول میں دیکھیے، غور کیجئے، عبداللہ یہ رئیس المنافقین تھے، ابی ان کے باپ تھے، سلول ان کی ماں تھی۔ یہ بیک وقت اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف منسوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا 3 چادریں تھیں، چادر 1 2 3 اس طرح سے، اور اسی پر آپ کو لٹا کر کے اور آپ کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ باب الکفن فی ثوبین، 2 کپڑے میں کفن دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے کہ اچانک وہ اپنی اونٹنی سے گر گئے اور ان کی اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو پانی اور بیر کی پتی میں غسل دو، 2 کپڑے میں کفن دو، ان کو خوشبو نہ لگانا، ان کے سر کو نہ ڈھکنا، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو اصل مسئلہ جو ہمارا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر محرم کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ عمرے کے احرام باندھے ہوئے ہو یا حج کا یا دونوں کا، تو اسے 2 کپڑے میں کفن دیں گے، اس کا سر کھلا رکھیں گے، چہرہ ڈھکیں گے نہیں، اور اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، ایسے ہی اسے لیکن جنازہ پڑھیں گے اور اسے دفن کر دیں گے۔ باب الحنوط للمیت، مردے کو خوشبو لگانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار ایک صاحب عرفات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنی سواری سے گر گئے، ان کی اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ مر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پانی اور بیر کی پتی میں غسل دو، ان کو 2 کپڑے میں کفن دو، ان کو خوشبو نہ لگانا، ان کا سر نہ ڈھکنا، قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آئیں گے۔ اپنا جو محل شاہد ہے اور جو بات بتانی ہے وہ ہے خوشبو لگانا۔ تو جب مردہ محرم ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، لیکن اگر وہ محرم نہیں ہے، عام مردے ہیں، تو عام مردوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اسے لگائیں گے۔ کیف یکفن المحرم، محرم کو کفن کیسے دیا جائے گا؟ یہاں پر بھی وہی روایت ہے، بینی ہی وہی روایت ہے، اور اس میں ہے کہ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، ان کے 2 کپڑوں میں ان کو کفن دینا۔ اب اگر جو احرام کا کپڑا پہنے ہوئے تھا وہ بندہ اسی میں لپیٹ دے تو بھی صحیح ہے، یا نیا کپڑا لے لے تو بھی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد والی روایت میں بھی بالکل وہی واقعہ ہے، اس میں محل شاہد وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اس 2 کپڑے میں ان کو کفن دینا، خوشبو نہ لگانا، سر نہ ڈھکنا۔ باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفن بغیر قمیص، اس قمیص کا کفن دینا جس کا حاشیہ سلا ہوا ہو یا نہ سلا ہوا ہو، یکف سلا ہوا ہو، لا یکف نہ سلا ہوا ہو، اور وہ آدمی جس کو بنا قمیص کے کفن دیا گیا، قمیص نہیں بنائی گئی، ویسے ہی سیدھے چادر پھیلا دی گئی اور اسی پر مردہ رکھ دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کیا گیا تھا۔ ایزارون و رداء و لفافہ یہ نام ہے، اور ایسے ہی تینوں بچھا دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
उसी पर लेटा करके और लपेट दिया गया। अब्दुल्ला बिन उबई का जब इंतकाल हुआ तो उनके बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, आतिनी कमीसक, आप अपनी कमीज दे दीजिए, मैं उसमें अपने बाप को कफन दूंगा और आप उनका जनाजा पढ़ दीजिए और आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। 3 बातों का मुतालबा उन्होंने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमीज दे दी। इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरीन रवादारी में शुमार किया जाता है कि जो शख्स इतना बड़ा दुश्मन था इस्लाम का और जिसने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या क्या मामला किया था, कैसी कैसी बातें फैला दी थी, उसके बावजूद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज दे दी और कहा, आसिनी उसल्ली अलैहि, बताना मुझे, मैं उनका जनाजा पढ़ूंगा। जब वक्त हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने खबर दिया। जब आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हजरत उमर ने पकड़ लिया और खींचा और कहा कि अल्लाह ने आपको मना नहीं किया है कि मुनाफिकीन का जनाजा ना पढ़े। तब आपने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे अख्तियार दिया है कि इस्तिग़फ़ार करो या ना करो। अगर तुम 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह इनको नहीं माफ़ करेगा और हम 70 बार से ज़्यादा इनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। फसल्ला अलैहि, आपने जनाजा पढ़ लिया। उसके बाद में फिर ये आयत उतरी कि मुनाफिकीन में से अगर कोई मर जाता है तो उसका जनाजा ना पढ़ना। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना बंद कर दिया। हजरत जाबिर की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई के पास आए दफन के बाद और उसे निकलवाया और उसके बाद में अपना थूक उसको लगाया और अपनी कमीज उसको पहनाई। इसके बारे में बात कही जाती है कि आपने जनाजा पढ़ा होगा, जनाजा पढ़ के चले गए और उसके बाद जब आए तो उसको कब्र में डाला जा चुका था, तो फिर उसको निकलवाया, आपने अपना थूक लगाया और अपना कुर्ता दिया। कुर्ता देने के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने बद्र के मौके पर जब हजरत अब्बास कैदी हुए थे तब इनके ऊपर कपड़ा नहीं था और किसी का कपड़ा इनको लग नहीं रहा था। अब्दुल्ला बिन उबई का जुब्बा लगा था तो अब्दुल्ला बिन उबई का जुब्बा इनको दिया गया था। और अरब के लोग ये किसी का एहसान नहीं लेते थे आमतौर से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दे दिया। यहाँ जो मसला है वो ये है कि ऐसी कमीज जिसका दामन सिला हुआ हो, हाशिया सिला हुआ हो, तो भी उसमें कफन दे सकते और ना सिला हुआ हो तो भी दे सकते हैं। और चादर, सिर्फ चादर ही बना करके और उसमें मुर्दे को लपेटा जा सकता है। बाबुल कफन बगैर कमीज, बिना कमीज के कफन देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया था। ये सहूली कपड़े थे और काटन के थे, इसमें कमीज नहीं थी और अमामा नहीं था। और सहूल एक किस्म का कपड़ा होता है, कपड़ा जिसका सूत कच्चा होता था और ये यमन में ये चादर बुनी जाती थी, उसी में आपको दफन किया गया था। और कपड़े का जो नाम है एज़ारुन वरेदाउन वलिफाफा, यही नाम है। दूसरी रिवायत में भी वही बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़े में कफन दिया गया था, उसमें कमीज नहीं थी और इमामा नहीं था। बाबुल कफन बिला इमामा, बिना इमामा के कफन देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़े में कफन दिया गया था। वो कपड़े सफ़ेद थे, सहूली थे, यानी धुले हुए काटन के कपड़े थे, उसमें कमीज नहीं थी और इमामा नहीं था। अलकफन मिन जमी इल माल, पूरे माल से कफन देना।
عطا، زہری، عمرو بن دینار اور قتادہ کا یہی کہنا ہے۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں الحنوت من جمیع المال، خوشبو پورے مال سے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک روپیہ ہے، 1 دینار ہے، 2 دینار ہے، اور پھر اس سے کفن آ سکتا ہے یا 1 شیشی عطر خریدی جا سکتی ہے تو اسے خرید لیں گے۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہتے ہیں کہ جو مردہ چھوڑ کے گیا ہے، جو مال چھوڑا ہے، تو پہلے کفن سے ابتدا کریں گے، پھر قرض، اس کے بعد وصیت۔ سفیان کہتے ہیں اجر القبر والغسل ہوا من کفن، یعنی قبر کھودنے کی اجرت، نہلانے کی اجرت، یہ سب کفن میں شمار ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ ہم سے اچھے تھے، ان کے لیے ایک چادر صرف ملی، کفن دینے کے لیے ایک چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حمزہ شہید کیے گئے یا کوئی اور صاحب، وہ ہم سے بہتر تھے، ان کی کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی۔ آج مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ہماری نیکیاں ہماری زندگی ہی میں دے دی گئی، یعنی جو ہمیں جنت میں ملنی تھی وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دی گئی، اس کے بعد میں وہ رونے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔